مفتی صاحب میری امی کا انتقال 23 اگست 2004 کو ہوا. دعا کروا دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور آپ سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. میری امی کا انتقال جمعے کے دن ہوا اور امی نے 2 مرتبہ کلمہ بھی پڑھا تھا. وفات ہونے سے پہلے اس کی کیا فضیلت ہے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن بہرحال علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس سے وہ مراد ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو. تو اس طرح کی حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن بہرحال حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں. اللہ کی رحمت سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ بھی توفیق بھی ملنا بڑی بات ہے. موت کے وقت جو ہے نا اچھی حالت میں موت ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس سے پناہ مانگا کرو کہ فلم دیکھتے ہوئے یا کوئی الٹا کام کرتے ہوئے موت آ جائے. اس سے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ کی. الٹے کام پہ آپ لوگ بہت ہنس رہے ہو تو جو ہے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ کی. تو کوئی اچھے کام پہ نماز پڑھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے اماں کے پاؤں دباتے ہوئے موت آئے نا ابا اماں کے، تو یہ اچھی موت ہے. مفتی صاحب یہ ہو گیا میرے بھائی وفات. اچھا میں اپنی والدہ سے بہت اٹیچ تھا. میری امی کینسر کی مریضہ تھی. میں ان کی تمام دیکھ بھال کرتا تھا. کوئی نہیں تھا. مجھے ان کے آخری لمحات یاد آ رہے ہیں. تو یہ والدین کا ٹاپک ایسا ہے نا کہ یہ میرے سامنے چھیڑا ہی نہیں کرو، سمجھ رہے ہو. تو دیکھو یہ اب موت تو ہو گئی، لیکن آپ کے لیے بھی اچھی موت ہے کہ آپ نے والدہ کی خدمت کی آخری عمر میں. تو جب والدہ کی خدمت کی تو مرنا تو تھا ہی نا. تو کتنی اچھی موت ہو گئی کہ آپ کو خدمت کی توفیق مل گئی. خدا نخواستہ کوئی جھگڑا ہو جاتا، کوئی اونچ نیچ ہو جاتی، وہ ناراض چلی جاتی ہیں، آپ ساری زندگی ایک غم رہتا. تو جو کام ہو جائے نا اس پہ پھر نہیں غم کرنا چاہیے. اس میں شریعت نے کہا ہے جو ہوا بہتر ہوا، تو بچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. لیکن موت ہو گئی تو اب اس پہ صبر کرو. بولے یار چلو خدمت کا موقع تو مل گیا نا. اسلام میں غم منانا، سوچ کے غمگین ہونا، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اسلام میں یہ کہ خوش رہنا سیکھو. ہاں اللہ کی طرف سے کوئی غم آ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اسلام آپ کو غمزدہ دیکھنا پسند نہیں کرتا. اسلام آپ کو خوش رہنا. اسلام کہتا ہے بس ایک غم ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ آخرت کا. اس کی شریعت میں فضیلت ہے. باقی اپنی زندگی وہ غم لیس بناؤ. آج ایک بندہ آیا، جیسے بعض خواتین آتی ہیں نا شوہر بہت ٹینشن دے رہا ہوتا ہے، میں ان کو کہتا ہوں شوہر لیس ہو جاؤ فوراً. ٹینشن لینے کا نہیں. میں نے کہا شادی سکون کے لیے کی تھی نا، جب سکون ہی نہیں مل رہا تو میاں لیس، اس کو طلاق مانگو، اس سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرو جان چھڑانے کا. تو کیونکہ بھائی اپنے سکون کے لیے کی ہے نا، ٹینشنوں کے لیے تھوڑی. ہاں تھوڑی بہت ٹینشن تو ہر گھر میں ہوتی ہے. اسی طرح ایک بندہ آیا، وہی چماٹ والا نا، ایک چماٹ لگایا تو بیوی نے 4 چماٹ لگا دیے. تو اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. آپ لوگ کبھی میرے ساتھ خوشبو لگا کے آؤ، کبھی بیٹھو. اب ظاہر لوگوں کے راز فاش ہوتے ہیں، اس لیے میں یہ باتیں کرتا نہیں، اور میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہوتا. سب کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ سوسائٹی مارکیٹ میں ہو واٹس گوئنگ آن، مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. تو ایسے موقع پہ پھر میں لوگوں کو ڈیورس کا مشورہ دے رہا ہوتا ہوں کہ بھائی جب اتنی نوبت ہے تو فارغ کرو میرے بھائی. صبر کا فائدہ نہیں ہے ایسے موقع پہ، کیونکہ شادی سکون کے لیے کی جاتی ہے. تھوڑی بہت ٹینشنیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، لیکن ٹینشنوں کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں سن رہی ہے، اپنے آپ کو ماتحتی نہیں سمجھ رہی ہے، تمہیں اس نے خانسامہ بنایا ہوا ہے. اس کو سمجھانے کی ایک لمٹ ہوتی ہے. 6 مہینے اماں کے گھر بٹھا دو، شاید کچھ دن کے بعد ہدایت مل جائے. پھر بھی نہیں مل رہی تو بھائی تمیز سے علیحدگی اختیار کرو. تو وجہ اس کی ہے کہ اللہ نے ہمیں غمزدہ رہنے کے لیے پیدا بولو نہیں کیا. غم ایک ہی ہونا چاہیے، وہ کون سا ہے؟ آخرت. تو خوش رہنا چاہیے انسان کو. اللہ کو خوش لوگ کیا ہے؟ پسند ہے. نبی حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا ہے زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہو کہ آپ نے مجھے دیکھا اور مسکرائے نہ ہو. حالانکہ نبی کا غم سب سے بڑا غم تھا نا، امت کی فکر تھی. لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیا تھا آپ کا؟ جب بھی دیکھتے مسکراتے. اور ہم لوگ کیا ہیں؟ جب بھی دیکھو ایسا لگتا ہے کوئی نیا ٹینشن چل رہی ہے اس کے ساتھ، نئی ٹینشن چل رہی ہے. خوش رہنا سیکھنا چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ مسکراتے چہرے سے ملا کرو، ٹینشن فری. امریکہ میں $10 کی ایک چھولے کی پلیٹ ملتی ہے صبح ناشتے میں نا پراٹھے کے ساتھ، جو لوکل ہوٹل، جو پاکستانی کے ہوٹل. $10 کا مطلب پتہ ہے کیا؟ 2750. مہنگائی وہاں ہے میرے بھائی، یہاں نہیں ہے. یہاں تو چھولے کی پلیٹ فری میں آ رہی ہوتی ہے. پراٹھا خریدو بعض دفعہ ویسی فری میں ڈال کے دے دیتا ہے. آپ ڈالر پہ ترس رہے ہو تو وہاں خرچہ بھی تو ڈالر میں ہی ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے پاکستانی کرنسی میں اگر کما رہے ہو تو کھا بھی کس میں رہے ہو؟ وہاں جاؤ گے تو ڈالر میں کماؤ گے تو کھاؤ گی بھی کس میں؟ میں جاپان میں جو فاسٹ ٹرین میں بیٹھا ہوں نا، میں یہ آپ کرو انجوائے، اس کا ٹکٹ پتہ ہے کتنے کا تھا؟ جب مجھے پتا چلا میرے ہوش اڑ گئے. میں نے کہا ٹانگا گدا رکشا صحیح ہے میرے بھائی، یہ بس دکھانے کے ہیں. لوگوں کی جائیدادیں بک جاتی ہیں ان ٹرینوں میں، بہت لگژری لوگوں کا کام ہے وہ، بس وہ ڈرائیور ہی بیٹھے اس میں. تو
तो बहुत महंगाई है, तो आप बहुत मजे में हो, और वहां टैक्स इतना है, आपकी अगर 40 लाख तनख्वाह है ना, 1 करोड़ आपकी अगर तनख्वाह, एक मिसाल दे रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसान, तो 43 लाख रुपए टैक्स में देने हैं आपने। यहां इतना टैक्स थोड़ी है। फिर लोग इस पे खुश होते हैं, हम टैक्स दे रहे हैं लेकिन इलाज हमारा फ्री में, बच्चों की तालीम हमारी फ्री में। फ्री में कहां है? 43% तनख्वाह काट ली तुमसे उन्होंने, अब तुम्हें फ्री में थोड़ी दे रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट यहां जितनी मर्जी करप्ट है, मैं कोई ये नहीं कह रहा बहुत नेक गवर्नमेंट, जैसी मर्जी है, इतना टैक्स नहीं है मेरे भाई, तनख्वाह पूरी आ रही है आपके पास, तो उसमें आप अपने बच्चों की फीस भर लेते हो, वो इतनी नहीं होती, 43% नहीं होती, वो समझते हो, आपके सारे खर्चे निकल रहे होते हैं। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। और फिर ज़कातें भी लोग दे रहे होते हैं, थोड़े से घुन्ने बन जाओ, अगला पूरी जायदाद निकाल के दे देता है। यहाँ थोड़ा सा घुन्ना बनना आना चाहिए, बस यहाँ प्रैक्टिस करो थोड़ी सी, तो इसलिए इतना टेंशन वाला बात नहीं है। हम क्यों वहां जाके फौरन वापस आते हैं? मजा हमें कहाँ आता है? बहुत अच्छे कंट्री है, अमेरिका बहुत अच्छा है, जापान बहुत अच्छा है, मजा हमें कराची में ही आता है। और ये जो मैंने अभी बयान में कहा ना कि खामोश, बिल्कुल खामोश, ये 4 दिन खामोशी अच्छी लगती है, उसके बाद काटने लगती है। यहाँ रिलेशन है, आबादी है, एक बंदा पंजाब वाला मिलेगा, एक पश्तो वाला मिलेगा, एक बलोची मिलेगा, एक फलाना, एक मैकेनिक मिलेगा, एक फलाना मिलेगा, एक डॉक्टर मिलेगा, एक साइंटिस्ट मिलेगा, एक सियासतदान मिलेगा। हर आदमी होटल में बैठ के ऐसे लगेगा यहाँ सारे ही पहुंचे हुए लोग हैं, गपशप का माहौल है। ये सब कुछ वहां पर नहीं है, खामोशी खामोशी खामोशी। अबे 4 दिन तक खामोशी अच्छी लगती है, उसके बाद मैंने कहा यार कोई थड़े नहीं है यहाँ पे, कोई थड़े हो यहाँ पे, कोई बैठे हुए हो, कोई बैठक हो, कोई गपशप हो ना, खत्म। तो एक रिश्तेदारों में होती है, वो भी रिश्ते भी क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, वो भी शार्ट होते जा रहे हैं। तो बस हर आदमी इंडिविजुअली लाइफ गुजार रहा है, तो ऐसे थोड़ी, तो ऐसे तो जिंदगी का सुकून थोड़ी मिलेगा। तो बहुत सी चीजें हमारे यहाँ पॉजिटिव है मेरे भाई, बस दुआ करो हमारे यहाँ सफाई हो जाए और लॉ, कुछ कानून मजबूत हो जाए, तो हम उससे अब बहुत आगे हैं। ये 2 ही चीजें नहीं है, और ये 2 ही इन्होंने बेड़ा गर्क किया है हमारा। लेकिन जब वो तो बेड़ा गवर्नमेंट ने गर्क किया हुआ है ना, हम तो खुश रहने पर अल्लाह ने हमें पाबंदी नहीं लगाई, तो आप उसी को एंजॉय करो। देखो अब कराची में बरसाती खड्डे कितने हो गए ना बारिश होते ही। अच्छा, क्लाइमेट ऐसा चेंज हुआ है कि बारिश भी अजीब किस्म की हो रही है। उधर आ रहा है कि जी समुद्री तूफान आ रहा है, और वाकई आया हुआ भी होगा, उसके पड़ोस वाले इलाके में नलके में भी पानी नहीं होगा। वो कह रहे हम तो समझ रहे थे पूरा तूफान आ रहा है, पानी पानी, और इधर नलके में भी पानी नहीं है। अजीब कराची का वो, यानी बारिश ऐसे हो रही है, अंडा मोड़ पे हो रही है, कलंदरी चौक पे नहीं हो रही। अजीब ही सेटअप चल रहा है, तो एंजॉय करो इसको। तो वो देखो कितने खड्डे हैं ना, वो टिकटॉकर ने कैसा एंजॉय किया कराची में बारिश में, जो खड्डे इतने बात पे आपको छलांगे मार के। तो वो उसने ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं ना घर में, लंबी लंबी छलांगे मार रहे हैं। माँ ने पूछा ओलंपिक की, कह रहे हैं, बाद में पता चला ये कराची के खड्डों को क्रॉस करने की ट्रेनिंग ले रहा है। तो मैंने कहा चलो इतनी टेंशन में इसने, तो इसलिए जिस हद तक मुमकिन है खुश रहने की कोशिश किया करो। अल्लाह को गमज़दा लोग पसंद नहीं है, हर वक्त दुखड़े, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, और अल्लाह को खुश लोग पसंद है। हाँ, दुख सिर्फ एक होना चाहिए, वो क्या है भाई? आखिरत में पता नहीं क्या बनेगा, इसके अलावा अल्लाह नहीं चाहते कोई दुख हो आपको। दूसरी बात ये कि घरों के झगड़ों को भी बढ़ाया मत करो, घरों के झगड़ों को। हमारे एक दोस्त थे सफर में, उनका अपनी बीवी से फटा हो गया, फोन पे तबीयत से चल रही है ना, तेरी ऐसी की तैसी, वो उधर से उसको जवाब आ रहा है, तबीयत से फटा हुआ उनका। और अपने दोस्तों को भी बता रहे हैं मेरी बेगम ने ये, जाहिर है सबके सामने हो रहा है तो पता ही चलेगा ना दोस्तों को कि यार क्या हो गया बे, यार मेरा तेरी भाभी ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है यार, ये है ऐसे ना। आधे घंटे के बाद नॉर्मल बैठे हुए, चाय चल रही है, गपशप चल रही है घर में, बेगम और बेगम, वो मैं आ रहा हूँ परसों। वो दूसरे ने पूछा, बे आधे घंटे पहले तो ऐसा लग रहा था कि तलाक हो जाएगी तुम दोनों में, अभी थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है कि कोई मसला ही नहीं है। तो उसने कहा यार मेरी आदत है 15-20 मिनट के बाद फटे को मैं भूल जाता हूं। फिनिश। वाकई ये जिन लोगों की आदत हो ना वही खुश रह सकते हैं इस जमाने में। और जो नाक पे मक्खी बिठा के रखते हैं ना और दिल में लेके बैठ गए, इसने ये क्यों बोला था, अबे भाई जो बोला था बोल दिया, खत्म कर। जब सुना दिया, उसने भी सुना दी, इसने भी सुना दी, खत्म किस्सा। चलो भाई दोबारा से जैसे एंजॉय करो लाइफ। और लोग कहते हैं भी तंबी तो हुई नहीं, ना ना ना, जब ये फड्डा होता है ना अगले को खुद थोड़ी सी तंबी हो जाती है। आइंदा वो बोलने से पहले उसको भी पता है, आपको भी पता है कि मैं ये बोलूंगा उसकी दुखती रख पे पांव रख दूंगा मैं, वो ये बोलेगी तो मेरे खोपड़ी घूमेगी। तो दोनों थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की खोपड़ी का एहतराम आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देते हैं। खुद ही शादीशुदा आदमी की जिंदगी एक मैनेजमेंट खुद ब खुद आ जाती है। तो अगर आप
جو دل میں لے کے بیٹھ گئے, اس نے میرے کو یہ بولا تھا, اس نے یوں کر دیا تھا, اس نے, یار تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے بس پھر میں بس آپ لوگ سے 2-4 سوال لے کے بیان ختم کرتا ہوں. اس سے بڑا کیا یعنی ایک طرح سے ظلم ہوگا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی ہے نا, منافقین نے جھوٹی تہمت لگائی, اس میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے, وہ بھی منافقین کی باتوں میں آ گئے, اور انہوں نے بھی حضرت عائشہ کے بارے میں یہ منافقین سے سن کے الفاظ کہے. حضرت عائشہ بیٹی کس کی ہیں؟ ابو بکر کی. آپ بتاؤ غیرت مند آدمی کو کتنا غصہ آئے گا نا. حضرت ابو بکر حضرت مصطح کے ساتھ مالی تعاون بہت زیادہ کیا کرتے تھے, کیونکہ رشتہ دار بھی تھے اور غریب بھی تھے. جب حضرت ابو بکر کو پتا چلا نا میری بیٹی کے بارے میں انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں, تو حضرت ابو بکر نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد 1 روپیہ نہیں دوں گا, یعنی میں خرچ کر رہا ہوں ان پہ, اور میری بیٹی پہ یہ بھی تہمت میں شریک ہو گئے. بعد میں جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, حضرت مصطح نے توبہ کی اور بہت گڑ گڑائے اللہ کے سامنے, توبہ کی, لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا چکے تھے ان پہ میں خرچ نہیں کروں گا, میں نہیں خرچ کروں گا ان کے اوپر. لہذا انہوں نے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے توبہ کر لی, لیکن یہ ہلکا جرم تو نہیں ہے نا. کتنی بڑی شخصیت بھائی, سیدہ عائشہ نبی کی زوجہ بھی ہیں اور ابو بکر کی بیٹی بھی ہیں, تو نبی نے بھی معاف کر دیا ان کو. کتنا بڑا ظرف یار بھائی, جب گڑ گڑا لیے, توبہ کر لی ہے تو معاف کر دیا, کیونکہ نبی کے سامنے بڑا ویژن ہے نا. جو چھوٹے یعنی گھروں میں چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو لے کے لمبے چلتے ہیں نا, وہ دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے, وہ بس انہی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاف کیا ہی, ابو بکر نے معاف نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کوئی انتقام نہیں لے رہا, لیکن جیسے میں پہلے خرچ کرتا تھا نہیں کروں گا خرچ. سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں جو قرابت دار ہیں, تو جن لوگوں نے ان پہ خرچ نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے وہ اپنی قسموں کو توڑ دیں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کرے؟ یعنی تم یہ چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کرے. یہ کس کو تنبیہ ہو رہی تھی؟ ابو بکر کو. اللہ نے نام نہیں لیا. اللہ میاں بھی کیسی دیکھو نصیحتیں کرتے ہیں نا, عزت کا خیال کر کے جنرلی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کسی رشتہ دار پہ خرچ کرتا تھا اور قسم اٹھا لی ہے کہ نہیں کروں گا, تو وہ قسم توڑ دے اور خرچ کرنا شروع کر دے, معاف کر دے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, چشم پوشی سے کام لے, درگزر کرے. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہاری غلطیوں کو معاف کرے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے, ابو بکر نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ, میں چاہتا ہوں تو میری غلطیاں معاف کر. یعنی اگر میں ان کو معاف کروں گا تو کل تو قیامت میں میری غلطیاں بھی معاف کرے گا, تو کیوں نہیں معاف کروں گا میں. کتنی بڑی غلطی کو معاف بھی کیا اور دوبارہ حضرت مصطح کو پر صدقہ کرنا شروع کر دی. تو جو آدمی معاف نہیں کرتا نا, بغض رکھتا ہے, وہ ڈپریشن اور ٹینشن میں رہتا ہے, اور جو دماغ کو صاف اور پاک کر کے سوتا ہے کہ یار جو تھا قصہ ختم, تو وہ ڈپریشن سے آزاد ہوتا ہے. تو ہم لوگ جھگڑوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں اتنے لمبے لمبے, کس نے میرے کو یہ بولا تھا, اس نے میرے کو یہ بولا تھا, اس نے مجھے یوں کیا تھا. ابے چھوڑ دے یار, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو بھی ریلیکس کر, دوسرے کو بھی ٹینشن سے باہر نکال. تو اس لیے میرے بھائی خوش رہنا سیکھو, اور جس آدمی کے دل میں کینہ ہو, بغض ہو, چیزوں کو لے کے بیٹھتا ہو, وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ, چلتا کڑتا ہی رہتا ہے, منفی باتیں ہی کرتا رہتا ہے. تو دل کو صاف رکھنا چاہیے انسان کو, تاکہ آگے چلے, پھر وہ آگے کے کام کر سکے. انہی میں الجھ کے رہ جائے گا نا. ایک کسٹمر نے یوں کر دیا تھا تو اس کو سنا دی, وہ کسٹمر ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, کاروبار اپنا ٹھپ ہو گیا. تو کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہے تو بھائی پوچھ لے, پھر ختم کرتے ہیں. اللہ یہ جو میں نے اپنا قصہ سنایا تھا نا اپنے والد صاحب کا, اس پہ لوگوں نے بڑے کلپ چلائے, امریکہ تک میں پھیل گیا. نہیں, میں نے کہا تھا میرے والد صاحب سے تھوڑی میں نے اونچی آواز میں بات کی, آج کے بیان سے متعلق ہے یہ. میں نے بتایا تھا نا میری ایک دفعہ والد صاحب سے اونچی آواز میں بات ہوئی, تو میں نے سوتے ہوئے والد صاحب کو اٹھا کے معافی مانگی. یہ کلپ بڑا وائرل ہوا, اچھا ہے. اس میں ایک بات میں بتانا بھول گیا تھا, جب کلپ وائرل ہو ہی گیا, 1 منٹ بیٹا, یہ عمل میں نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا تھا یہ کرتے ہوئے. میرے بڑے بھائی کے ساتھ اس طرح والد صاحب نے ایک دفعہ ہاتھ بات اٹھایا تھا ان کے اوپر, تو شاید ان کی زبان اڑ گئی تھی. تو میں نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا کہ انہوں نے جا کے والد صاحب سے معافی مانگی. تو یہ میں بتا رہا تھا نا کہ جو چیز دیکھتا ہے انسان وہ سیکھتا ہے. تو مجھے اپنے بڑے بھائی کا یہ عمل میرے دماغ میں انسٹال ہو گیا تھا کہ یار اگر بڑوں سے کبھی ایسا ہو بھی جائے تو معافی مانگی جاتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت اپنے بچوں کے سامنے کر لو, تاکہ تمہارے بچوں کو پتا چلے کہ انہوں نے بھی تمہیں بڑھاپے میں سنبھالنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اپنی ماں کی خدمت اپنے بچوں کے سامنے کر لو
تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ جو تمہاری بیٹیاں ان کو پتہ چلے کہ بھئی ہم نے بھی اپنی ماں کو بڑھاپے میں سنبھالنا ہے.